تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے ایک نئی صبح، اور صبح کا سہانا موسم ہے، اور ہماری صبح اللہ عز و جل کے ذکر سے شروع ہو تو کیا ہی بات ہے کہ ہمارا دن بھی جو ہے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر والے کاموں میں ہی گزرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے پھر سے نیا دن دکھایا اور ہمیں جو ہے وہ نیکیوں کی طرف، ہمیں اچھے اعمال کی طرف لانے کا ایک موقع، آنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ ناظرین اکرام، صبح کا موسم ہے، اور واقعی میں صبح جب انسان اٹھتا ہے تو نئے جذبات ہوتے ہیں، ایک نئے جوش کے ساتھ اٹھتا ہے اور پھر اپنے دیگر کاموں کو انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو ایک نئی صبح کے اندر الحمدللہ ہم بہت ساری ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ معلومات فراہم کر رہے ہوتے ہیں، ایک خاص ٹاپک پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے ساتھ معزز مہمان بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ ایک بار درود پاک پڑھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھنا چاہیے، صبح ہو شام ہو، ہمیں درود پاک کے ساتھ اپنی صبح و شام کو گزارنا چاہیے۔ بندہ جب سونے جا رہا ہے تو لب پر جو ہے وہ صلی اللہ کی صدائیں ہیں، جب بندہ آنکھ کھول رہا ہے تو لب پر صلی اللہ کی صدائیں ہیں۔ تو زندگی میں ایک رنگ گھل جاتا ہے، جب بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے تو زندگی میں مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، ایک لطف بھی مل رہا ہوتا ہے، ایک سرور بھی مل رہا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج بھی ایک خاص ٹاپک پر گفتگو ہونی ہے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان بھی تشریف فرما ہیں، میرے دائیں جانب مظفر بھائی تشریف فرما ہیں۔ کیسے ہیں مظفر بھائی؟ خیریت؟ ماشاء اللہ۔ اور میرے دل کی طرف جو ہے وہ بہت ہی پیارے نعت خواں الطاف بھائی بھی تشریف فرما ہیں۔ کیسے ہیں الطاف بھائی؟ خیریت سے؟ ماشاء اللہ۔ اور انہی کے ساتھ معزز مہمان مولانا صوبان مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ کیسے صوبان بھائی؟ خیریت سے؟ ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا یہاں آنا، جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں تلاوت قرآن کی جانب، اور جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو، خوب ادب کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنیں، انشاءاللہ عز و جل بہت لطف و سرور بھی حاصل ہوگا، بہت سکون بھی ملے گا جب بندہ اس نیت سے تلاوت قرآن سنتا ہے کہ ہاں یہ میرے رب کا کلام ہے، مجھے اسے سننا چاہیے، رب نے کیا فرمایا ہے۔ اور تلاوت قرآن سے ویسے ہی دلوں کو راحت اور سکون ملتا ہے، دلوں کا چین جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم ہے۔ آئیے چلتے ہیں قرآن کریم کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى،
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی تلاوت سے جو ہے وہ نور داخل کرنے جو ہے وہ ہمارے دلوں کو سکون بخشے. ناظرین کرام، تلاوت ہو چکی ہے، انشاءاللہ عز و جل کلام بھی شامل کریں گے. اس سے پہلے ہمارے اسکرین پر جو نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس نمبر پر کانٹیکٹ کر کے آپ کی جو فرمائش ہیں، آپ جو کلام سننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنی وائس جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں، اسی واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں، یا لائیو چیٹ کے ذریعے یوٹیوب پہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مناسب رہا تو جو ہے وہ آپ کی کمنٹس کو، آپ کی فرمائشوں کو بھی اپنے اس پروگرام میں لینے کی کوشش کریں گے. آئیے چلتے ہیں کلام کی طرف. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرے آنسو بہت قیمتی گئے، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ. یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں. آقا
کا بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آقا میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں چوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک میں پہنچوں چوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں سلام شوق کے گنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر سلام شوق کے گنا گاجیوں میرا بھی رو رو کر سنانا داستان غم سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مزدر مدینے میں سکون پائے گا بس میرا دل مزدر مدینے میں وہاں ایک سانس مل جائے گے زیست کا حاصل وہاں ایک سانس مل جائے گے
زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں چلو چوکٹے پہ ان کی رکھ کے سر قربان ہو جائیں حیات جاودانی پائیں گے مر کر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں خدا را واسطہ دیتا ہوں تجھ کو غوث اعظم کا دکھا دے سبز گنبد کا حسین منظر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا کے رہتے گئے میرے آقا کے رہتے گئے میرے آقا میرے دل بر مدینے میں کے رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب بھی بنائے کہ ہم سب بھی مدینے جائیں۔ کہتے نا شاعر کہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کے کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں۔ انشاءاللہ عز و جل انسان کو تڑپ ہونی چاہیے، امید ہونی چاہیے، ایک بھروسہ ہونا چاہیے، پھر اس کے لیے ویسی کوشش بھی ہونی چاہیے، اسباب بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل ایک دن ضرور کرم ہوگا اور ہم سب بھی مدینے جائیں گے۔ خیر اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو، ہماری تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور انسانوں کے لیے پھر اس دنیا کو سجایا، مختلف رنگوں سے اس دنیا کو سجایا، مختلف نعمتوں کے رنگ سے اس دنیا کو مزین کیا گیا۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں بندے کے پاس ہیں، ان نعمتوں کو بندہ اگر شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزار کروڑ نعمتیں ہمارے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، انسان اس سے جانے انجانے میں فائدہ اٹھا ہی رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کے اندر بہت ساری نعمتوں میں کچھ خاص نعمتیں ہیں جن کی ویلیو، جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسی میں سے ایک وقت بھی ہے۔ وقت انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور
زندگی کے ہر شعبے میں وقت کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے بندہ مدرس ہو، معلم ہو، چاہے جو ہے وہ ملازم ہو یا اجیر ہو یا کوئی بھی ہو، اگر اپنے کام کو پراپر وقت نہیں دیتا تو اس کے کام میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت اہم نعمت ہے، اور آج ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ کی نعمتوں پر بات کریں گے، اور اس میں سے پہلے تو میں چاہوں گا مظفر بھائی، صوبان بھائی، کہ وقت ہی پہ ہم بات کریں، کیونکہ وقت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم آج کسی کو وقت دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کا وہ حصہ دیتے ہیں جو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ دولت تو واپس آ سکتی ہے، دوسری چیزیں واپس آ سکتی ہیں، لیکن وقت ایک بار گزر جانے کے بعد واپس نہیں آ سکتا، دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ ناظرین، اور ہم اگر اب کامیاب لوگوں کی فہرست اٹھا کر دیکھیں تو جو بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے، جو بھی اپنے فیلڈ میں اپنی چیزوں کے اندر کامیاب ہوئے، اور تو ان کی پیچھے جو وجہ نکل کر آتی ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا۔ کہتے ہیں نا، وقت کی قدر کر لو، اگر آپ نے وقت کی قدر کر لی تو وقت پھر آپ کی قدر کرے گا، ہے نا۔ وقت کی قدر بندہ نہیں کرتا تو پھر وقت بھی اس کی قدر نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو وقت کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ آخر وقت کیا ہے اور اس کی قدر ہم کس طریقے سے کریں، قرآن میں ہمارے لیے اس تعلق سے کیا رہنمائی آئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ صوبان بھائی اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم بھائی، سوال ہے کہ وقت کیا ہے؟ وقت کیا ہے؟ مظفر بھائی، جب ہم جیسے گزرے ہوئے لمحات کی طرف ہم جب دھیان دیتے ہیں، جب ان کو ہم یاد کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے، ایک بات یہ آتی ہے کہ وقت بڑا تیزی سے گزر گیا۔ ہم یہ بولتے ہیں یار وقت بڑا تیزی سے گزر گیا۔ بہت ساری چیزوں کو ہم وقت سے ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اعظم بھائی آپ کب آئیں گے، تو میں کل آؤں گا، کل آؤں گا، وقت پرسوں بتاتے ہیں، آؤں گا۔ ٹائم بتاتے ہیں۔ ہم وقت کو بہت ساری چیزوں سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اگر پوچھا جائے پراپرلی کہ وقت کی تعریف کیا ہے، آپ اس کی تعریف کیسے کریں گے، اس کو آپ اس کا پراپر ڈیفینیشن کیا بیان کریں گے؟ تو کیا ہم وقت کی تعریف ایسے بیان کریں کہ ایک گھڑی ہے کہ جس کی سیکنڈ والی سوئیاں جو ہے نا، وہ منٹ والی سوئیوں کو ڈکیل کر گھنٹوں میں تبدیل کر رہی ہے۔ صحیح ہے۔ یا پھر ایک کیلنڈر ہے، اس میں بہت سارے دن لکھے ہیں اور ہم مارک کر رہے ہوں کہ ہاں یہ دن گزر گیا، یہ دن گزر گیا، یہ دن گزر گیا۔ صحیح۔ تو کیا ہم وقت کی تعریف اس طرح بیان کریں گے؟ تو اگر میں یہ کہوں کہ وقت کی یہ ساری تعریفات غلط ہے، تو پھر اور کون سی تعریف ہیں جس کے ذریعے سے ہم وقت کو پراپرلی ڈیفائن کر سکیں؟ صحیح، آخر وقت کیا ہے؟ اگر آپ ریسرچ پڑھو گے، بکس پڑھو گے، تب بھی آپ کو نہ ہی میں جواب ملے گا، یعنی وقت کو پراپرلی کسی نے ڈیفائن نہیں کیا۔ ہاں، اس کے تعبیرات اگرچہ بہت سارے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کب آؤں گا تو کل آؤں گا، کب گیا تھا کل گیا تھا، اور یہ کام کب کرو گے تو پرسوں کے دن کروں گا۔ وقت کو ڈیفائن ضرور کی، الگ الگ طریقے سے تعبیر ضرور کیا جاتا ہے، لیکن اس کی ایک پراپر تعریف جو ہے آپ کو، یعنی آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں وقت جو ہوتا ہے وہ اس کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ہم جملے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اچھا، آؤں گا۔ یہ جو وقت کے جو پیمانے ہیں، فزیکل پیمانے جیسے گھڑی ہے، یہ بھی تو ہمارے ہی مقرر کرتا ہے نا، صحیح ہے، ہم نے ہی تو بنائی ہے۔ جیسے گھڑی ہے، بہت ساری چیزیں۔ ہاں، ایک سمپل سی ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے کہ دو واقعات کے مابین گزرے ہوئے دورانیے کو وقت کہا جاتا ہے۔ اچھا، جیسے فار ایگزامپل آج صبح، اب میں پھر جو بھی وقت کو بھی بیان کر رہا ہوں تو وہ بھی وقت کے ذریعے سے ہی بیان کر رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ اور شاید جو ہے وقت کو پراپر ڈیفینیشن شاید اسی لیے نہیں ہو پا رہی ہوگی کہ یہ وقت ٹھہرتا نہیں ہے۔ جی، یعنی اگر کسی نے ڈیفینیشن بیان بھی کرنا شروع تو کی اس کے آگے بھی تو وقت ہے، وقت گزرتا چلا جائے گا، وہ رکے گا نہیں وہاں پر۔ اس کے آگے بھی تو اس کے آگے بھی وقت ہے، پہلے بھی وقت ہے۔ اس نے وقت شروع کیا بیان کرنا کہ یہ وقت ہے، تو اس کے بیان کرنے میں بھی ایک وقت لگ جائے گا۔ ہاں، آپ ایک اس کو باؤنڈیشن یہ کر سکتے ہیں، اس میں ایک باؤنڈیشن آپ اس طرح کریٹ کر سکتے ہیں کہ اس حادثے سے لے کر اس حادثے کے درمیان اتنا وقت گزرا۔
اچھا یعنی آپ وقت کو تعبیر کر سکتے ہیں الگ الگ طریقوں سے، لیکن وقت کی آپ پراپر ڈیفینیشن بیان صحیح نہیں کر سکتے. اس پہ اگر آپ گفتگو کریں گے یا پھر اگر آپ اس کے ریسرچ کو پڑھیں گے تو آپ بہت ساری چیزیں محسوس کریں گے اور بہت ساری گہرائیاں اس کے اندر. اچھا سبحان بھائی، ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ مطلب جو ہم نے کیا گزر گیا وہ ماضی کے اندر چلا گیا، جو ہم کر رہے ہیں وہ حال ہے، اور جو ہم کریں گے وہ فیوچر ہے، وہ مستقبل ہے. تو ماضی، حال اور مستقبل سے بھی وقت کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. صبح شام اس صبح سے بھی شام. وقت کو ڈیفائن کیا جاتا اچھا. ہے. کبھی ہم کہتے ہیں کل، آج، اسی طرح ماضی، حال، مستقبل. اور قرآن میں بھی اس کے کئی سارے تعبیرات ہیں. اچھا ہاں، قرآن میں بھی اس کے حوالے سے کئی سارے تعبیرات ہیں. میں ایک آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں. وَمِنْ آیَاتِهِ اللیل والنہار. صحیح. اللہ کی نشانیوں میں سے دن اور رات رات ہے. تو یہاں پر دن اور رات کے ذریعے سے وقت کو کیا کیا گیا؟ تعبیر بتایا گیا. ہاں کیا گیا. ہر گزرتا دن جو ہے ان دو چیزوں پر مشتمل صحیح ہے. ہوتا ہے. اور وقت جو ہے اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور بہت عظیم نعمت ہے. صحیح. اور اس کی قدر اسی کو پتہ ہوتی ہے جس کے پاس وقت نہیں ہوتا نہیں ہے. صحیح ہے. صحیح. ابھی فار ایگزامپل ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کام کو کرنے میں کم سے کم 3 گھنٹے لگتے ہیں. ہم سو گئے، اٹھے ایسے وقت میں کہ 1 ہی گھنٹہ بچا ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے کسی اور کام کی طرف شفٹ ہونا ہے. صحیح ہے. تو اب اس 1 گھنٹے میں آپ کو احساس ہوگا کہ یہ پچھلے 2 گھنٹے میرے لیے کتنے اہم تھے. صحیح. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، ان کا ایک قول بھی ہے وقت کے حوالے سے کہ ان ھذا اللیل والنہار خزانتان. یہ دن اور رات جو ہیں یہ کیا ہے؟ خزانے ہیں. فانظروا ما تصنعون فیہما، کہ تم دیکھو، تم غور کرو کہ تم اس میں آخر کرتے کیا ہو. اللہ اکبر. اللہ. یعنی وقت کی بڑی اہمیت ہے. بڑی اہمیت اور واقعی. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس آیت کے ذریعے سے بھی قرآن میں بھی اس کا تذکرہ جا بجا، وقت کا تذکرہ الگ الگ جگہ الگ الگ طریقے سے بیان کیا گیا. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس آیت کے ذریعے سے ہم وقت کی اہمیت کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات الى آخر السورہ، الى آخر الآیہ. زمانے محبوب کی قسم، بے شک آدمی نقصان میں ہے. زمانے محبوب کی قسم، بے شک آدمی نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے. صحیح. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کرے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تاکید کرے اور صبر کی وصیت کرے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. آپس میں حق کی تاکید، پہلے ایمان لائے اور حق کی تاکید کرے، پھر اس کے بعد نیک اعمال کرے اور دوسروں کو حق کی صبر کے ساتھ وصیت کرے، صبر کی وصیت کرے. اب یہاں پر اعظم بھائی 2 چیز، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے محبوب کی قسم کھائی، حضور کے زمانے کی. کیا بات ہے. یہاں پر بھی وقت کی اہمیت اجاگر ہو رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قسم یاد فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قسم یاد فرمانا وہ بھی وقت ہے. یعنی وقت اتنی اہم چیز ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی. اچھا یہ بھی ہوتا ہے سبحان بھائی کہ قسم بھی مطلب نارملی چیزوں کی بندہ نہیں کھاتا ہے. قسم کھاتے ہی ہم بات میں اہمیت کو بڑھانے کے لیے، اور جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے مطلب وہ اس کی امپورٹنس ہوتی ہے، وہ بہت اہم ہوتی ہے، اس لیے قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے. اللہ پاک نے زمانے محبوب کی قسم کھائی ایک. اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے. اب اس نقصان کو بندہ اس نقصان کی بھرپائی بندہ کیسے کرے؟ وہ اس طرح کرے کہ اس کی جو عمر ہے، اس کی جو زندگی ہے، جو کہ ایک وقت ہے. صحیح ہے. وہ بھی وقت اس کو وہ اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرے. صحیح ہے. ایمان لائے، نیک کام کرے، نیک کام کرے
اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے, یعنی خود کو نفع پہنچائے. صحیح. پہلی چیز یہ کہ وہ خود کو نفع پہنچائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ حق کی تاکید کرے اور صبر کے ساتھ وصیت کرے, یعنی دوسروں کو بھی نفع پہنچائے. کیا بات ہے. اب یہ ہے وقت کا صحیح استعمال. صحیح استعمال. سبحان اللہ. تو یہاں پر وقت کی اہمیت اجاگر ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر وقت کی اہمیت کو بتایا. تفسیر کبیر میں ایک بزرگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا, وہ برف بیچ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ارحمو الی آخری, عربی عبارت ہے, تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس شخص کے راس المال پر, اس شخص کے سرمایہ پر رحم کرو کہ جس کا سرمایہ مسلسل پگھلتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو جیسے ہی وہ یہ صدا لگا رہا تھا تو وہ بزرگ کہنے لگے ان الانسان لفی خسر, یقیناً انسان جو ہے وہ خسارے میں. خسارے میں ہے. انسان کی زندگی بھی اس برف کی طرح تیزی سے پگھلتی جا رہی ہے. ہاں, اس میں وہی کامیاب ہے کہ صحیح. اور جو بعض اپنے اوقات وقت کو صحیح ایسے استعمال واقعات جو ہے نا, وہ جو قرآن پاک کی تفسیریں یا قرآن پاک کا جو ارشاد ہے, حدیث پاک کی جو کا مفہوم سمجھنے میں ایسے واقعات مدد کر دیتے ہیں. جیسے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بس اس کی تفسیر جو ہے نا یہ واقعے کو دیکھ کر سمجھ میں آ گئی کہ جیسے برف جو پگھلتی جا رہی ہے ویسے انسان کی زندگی, اور گویا ایک کاؤنٹ ڈاؤن میں بندے کو جو ہے نا دنیا میں بھیج کر اس کا ایک ٹائمر شروع ہو گیا ہے اور بتا دیا گیا کہ آدمی نقصان میں ہے. تو ہر آنے والے شخص کو, ہر دنیا میں آنے والے کو فکر کرنا چاہیے کہ میں کہیں نقصان میں تو نہیں. اور نقصان سے بچنے والا ایک گروہ جو ہے اس کی نشاندہی کر دی گئی کہ سب سے پہلے وہ ایمان والا ہو. ایمان جو نہیں لایا وہ نقصان میں. پھر ایمان تو لیا لیکن اب اچھے اعمال نہیں کر رہا ہے, ایمان لانے میں دیری کر دی, جی, تب بھی وہ وقت اس نے کس میں گزارا, وقت اس کا جو خسارے ہے میں. صحیح ہے. صحیح. وقت تو چلا گیا. وقت بہت امپورٹنٹ ہے اور وقت کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہے. ناظرین سے بس میں مطلب ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ ذرا غور کریں کہ آپ کو آپ کی پوری دولت, پورا سرمایہ آپ کا ایک طرف, اور آپ سے کہا جائے کہ جو ہے وہ دنیا جو ہے نا وہ آپ کے پوری کی پوری دنیا آپ کو دے دی جائے گی, آپ جو ہے نا گزرے وقت کے چند لمحات واپس لا دیجیے. بندہ نہیں لا سکتا نا. وقت بہت اہم ہوتا ہے. وقت کی قدر جو کر لیتا ہے واقعی میں وقت اس کی قدر کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہا گیا نا کہ ابھی فرمایا گیا, بات چیت ہو بھی رہی ہے کہ جس طریقے سے برف پگھل رہا ہوتا ہے, وقت بھی تیزی کے ساتھ پگھل رہا ہے. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب یہ سوچتے ہیں چلیں وقت آئے گا تو ہم کر لیں گے یہ کام, ہم وقت اپنا دوسرا وقت آئے گا, حالانکہ بھی وقت ہے ان کے پاس, لیکن پھر بھی آئے گا وقت, دیکھیں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا, وقت گزر رہا ہے گزرنے دیجئے. تو مطلب ان لوگوں کے لیے بھی یہ درس عبرت ہی ہے. آپ دیکھیں کتنا بھی وقت آپ گزار لیں, کتنے بھی غلط کاموں میں وقت گزار لیں یا وقت کی قدر نہ کریں, آپ وقت پلٹ کر واپس نہیں لا سکتے. اور ایک بار جب بندہ دنیا سے چلا جائے تو شاید دنیا میں شاید کہ یقینی کہ دنیا میں واپس دوبارہ نہیں آنا ہے. تو یہ سب سے زیادہ حسرت بندہ مرنے کے بعد بھی کرے گا کہ کاش اسے دنیا میں دوبارہ بھیجا جاتا اور پھر وہ وقت کا صحیح استعمال کرتا, صحیح قدر کر پاتا. مظفر بھائی, احادیث رسول میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے وقت کے حوالے سے؟ وقت کے بھی حوالے سے اور الحمدللہ جو نعمتوں کی قدر کرنا ہے اس کے تعلق بھی, یہ اسی کو میں کنٹینیو کروں گا. جو جیسے برف کی مثال دی گئی نا, تو ایک شاعر نے بہت اچھے سے سمجھایا ہے, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم. صحیح. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. اللہ. سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم. یہ سانس جو چل رہی ہے نا, یہ سانس کیا, یہ بھی ایک مسافر ہے. اور سفر کون سا ہے, ملک عدم کی طرف, فنا کی طرف جانا. سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم, دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم. اللہ. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, شعب الایمان کی روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزیں ملی ہیں, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. نمبر 1, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. جوانی کی نعمت ملی ہے, اس کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو. نمبر 2, صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. نمبر 3, مالداری کو فقر و فاقہ سے, مفلسی سے پہلے غنیمت جانو. صحیح.
نمبر 4 فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اور نمبر 5 زندگی کو موت سے پہلے غنیمت زندگی جانو۔ کو موت سے پہلے غنیمت۔ اچھا یہ ساری چیزیں نا ٹائم سے ریلیٹڈ ہیں۔ جوانی کا بھی ایک ٹائم ہے، ایک بندہ ایک عمر تک پہنچتا ہے تب اس کو جوانی میسر ہوتی، بچپن میں ہی جوان نہیں ہو جائے گا، یا بڑھاپے کی منزل میں پہنچ گیا۔ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جو لائف ہے نا، یہ جو زندگی ہے نا، اس میں کاش جو ریورس اور ریوائنڈ کا کوئی بٹن ہوتا، کہ جو لمحات ہمارے گزر گئے یا کوئی حادثہ ہوا، آج اگر کوئی ویڈیو ہم پلے کرتے ہیں اس میں ریوائنڈ کا بٹن ہوتا ہے، اس کو آگے پیچھے جا کے ہمارا جو FGN چینل بھی الحمدللہ 12 گھنٹے تک جو ہے لائیو سٹریمنگ چلتی ہے۔ آج بھی جو ناظرین جو دیکھ رہے ہیں رات کے 9 ساڑھے 9 بجے تک اگر وہ ریورس کر کے دیکھنا چاہیں تو یہ سلسلہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن زندگی کی ہماری زندگی ہمارے لائف کے اندر ہے نا کوئی ریورس کا بٹن نہیں ہے کہ جس کو دبا کے گزرے لمحات ہم حاصل کر سکتے ختم کر دیں جی تو یہ بھی چیز کتنی اہم ہو جائیں گی۔ جی، یعنی جوانی ہی رہے گی، وقت ہی نہیں گزرے گا تو جوان جو ہے وہ جوان ہی رہے گا، بچہ جو ہے بچہ ہی رہے گا۔ اور یہ معاملہ جنت میں ہوگا انشاءاللہ کہ جنت میں سب جوان 30 سال کے، اور بڑھاپا نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ لیکن دنیا میں جو ہے نا وقت کے ساتھ یہ چیزیں رکھی گئی ہے ریلیٹڈ، تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ صحیح ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے نا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، اور جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ اللہ ایک بزرگ تھے، وہ کوئی حسرت سے نہ کوئی چیز تلاش کر رہے تھے، وہ اصل میں نصیحت کرنا چاہتے تھے۔ کچھ نوجوان موجود تھے، جو آج نوجوانوں کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شرارت کا کوئی موقع ملے، کوئی تفریح کسی کی لینا ہو، کسی کو وہ کرنا ہو، تو ایک شخص ایک منچلا نوجوان جو پہنچا ان کے قریب اور کہنے لگا کہ کیا تلاش کر رہے ہیں آپ؟ بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہو، کیا چیز آپ کی گم گئی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو تلاش کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اور کاش وہ مجھے کہیں مل جاتی، کہیں ممکن ہوتا نا تو میں جو بھی دولت خرچ کرنا ہوتی اس کو خرچ کر کے حاصل کرتا۔ صحیح۔ تو جوانی جب تک ملی ہے بندہ اس کو غلط کاموں میں نہ گزارے، وہی وقت ملا ہے وقت کے اندر صحیح کام کرنا ہے۔ سورہ عصر میں بھی بتایا گیا وقت کے اندر بندہ جو ہے زندگی میں صحیح کام کرے، عامل الصالحات کرے۔ اب جو ہے بندہ جوانی میں جو عبادت اچھے سے کر سکتا ہے، جوانی کی عبادت اللہ کے یہاں زیادہ مقبول، زیادہ جو ہے اس کا اجر و ثواب ہے۔ جوانی میں اچھے سے رکوع سجود، بعد میں جوانی کی عبادت سب سے زیادہ مقبول بھی ہوتی ہے۔ روزے رکھ سکتا ہے بندہ، حج کے ارکان ادا کرنا ہے جوانی میں۔ آج لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ بھئی بوڑھے جب ہو جائیں گے نا، جب جائیں گے، اور وہ ایک تو اپنی زندگی سے لمبی امید باندھ رہے ہیں کہ ہم بڑھاپے تک زندہ رہیں گے۔ کوئی ضروری نہیں ہے، جوانوں کو بھی موت آ جاتی ہے۔ اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، آپ پر اتنے مال و اسباب آپ کے پاس ہیں، تو پہلی فرصت میں ادا کرنا چاہیے۔ بعضوں کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ توبہ کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، صحیح ہے، کہ جب ہم بڑھاپے میں جب گناہ کی اتنی جو قوت بھی نہیں ہوگی اور اتنا رجحان بھی نہیں ہوگا، تب جا کے ہم سب چیزوں سے جب توبہ کریں گے نا تب حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ ایک مینٹلٹی بنی ہوتی ہے بندے کی، مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کا، وہ مطلب ذہنیت بن جاتی ہے کہ داڑھی رکھنی ہے تو ابھی موقع نہیں ہے، وہ تھوڑا بڑھاپے کے قریب آئیں گے تب کر لیں گے، شادی ہو جائے گی تب رکھ لیں گے، حج کر لیں، نماز شروع کرنا ہے، ہاں نماز شروع کرنا ہے بعد میں کریں گے، لمبی امیدوں میں۔ تو یہ تو بتایا کہ جوانی مل گئی ہے نا، اگر بعض لوگ جوانی تک بھی نہیں پہنچتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیدائش جو ہے کچھ مہینے، پیدائشی ایسی بیماریاں ہوتی ہے کچھ مہینے زندہ رہ کے، کچھ سال زندہ رہ کے بچپنے میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اگر جوانی مل گئی ہے تو غنیمت ہم جانیں۔ پھر اس کے بعد صحت جو ملی ہوئی، اس سے بڑے لوگ جو ہے نا غافل ہے، صحت مند ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اگرچہ صحت مند اگر کچھ کما نہیں بھی رہا ہو نا تو اس کو بڑی نعمتیں جو ہے نا ملی ہوتی ہے۔ ایک شخص صحت مند تھا لیکن اس کو جو ہے نا اس کے پاس مال و دولت نہیں تھی تو وہ اپنے آپ کو بالکل فضول سمجھتا تھا۔ تو ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا تو اس بات کو پر راضی ہے کہ اپنے ہاتھ دے دے اور مجھ سے 10,000 درہم لے لے؟ اللہ اکبر۔ 10,000 درہم دینار لے لے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا۔ بولے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تو اپنے پیر دے دے اور 10,000 درہم لے لے؟ یعنی پیروں کی قیمت 10,000 سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اس طرح سے اس نے اور ہاتھوں کا کیا، اپنے کان کا کیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اس میں ایک ناظرین سے بھی ایک سوال کروں گا، ذہن جو ہے آپ حاضر دیں۔ اس نے کیا کیا ذکر کیا؟ ہاتھ کا ذکر کیا، پیر کا ذکر کیا، کان کا ذکر کیا، اور سب کی قیمت 10,000 درہم کہا۔ پھر اس نے کہا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ اپنی آنکھ دے دے اور 10,000 درہم دے دے؟ اللہ اکبر۔ پیر، ہاتھ، کان اور آنکھ،
ہر ایک کی قیمت اس نے 10,000 درہم کہی. تو اس نے انکار کر دیا. پارٹس آف باڈی میں سے کسی کو جو ہے نا وہ دینے کی ہمت نہیں اس نے انکار کر دیا. اب یہ 4 چیزوں کا ذکر ہوا ہے. 10,000 درہم، اپنے ہاتھ، اپنے کان، اپنے پیر، اپنی آنکھ. لیکن اب وہ کہنے والا کہتا ہے، ایک بزرگ تھے وہ، انہوں نے کہا کہ 50,000 کا مال تو تیرے پاس پڑا ہوا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو جو ہے مفلس کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کرے، چیز 4 تھی، ہر ایک کی قیمت 10,000 ہے، تو ٹوٹل 50,000 کیسے ہوا؟ تو اس پر ناظرین بھی اگر دیکھ رہے ہو غور کرے، اور اگر بتا سکتے ہو تو کمنٹ کرے کہ 40,000 کے بجائے یہ 50,000 کا ٹوٹل کیسے ہوا. تو یہ بعد میں اگر موقع رہا تو بتایا جائے گا. تو بتانے کی بات مطلب یہ ہے کہ بندہ، اس کو جو صحت ملی ہوئی ہے وہ اس کی قدر نہ ایک بیمار سے پوچھی جا سکتی ہے. مظفر بھائی، آپ نے تو چلے 4 نعمتوں کا تذکرہ کیا، جی. ورنہ انسان کی صرف پارٹس آف باڈی میں غور کریں نا تو 4 سے نا سینکڑوں، ہزاروں، سینکڑوں جو ہے نا وہ نعمتیں اس کے پاس ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ کسی بھی نعمت کو پیسے سے کمپیئر نہیں کر سکتا. یعنی کروڑوں اربوں کی پراپرٹی لے کے وہ گھوم رہا ہوتا ہے، نہیں کر پھر بندہ اپنے آپ کو مفلس کہہ رہا ہوتا ہے. اور یہ ہوتا یہ ہے نا، بلکہ یہ بتائے گا کہ انسانی جسم جو ہے نا یہ دنیا کی سب سے کمپلیکس مشین ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے، ایسا جو نظام چل رہا ہے، سانس کا نظام تنفس جو چل رہا ہے، اندر پھیپھڑوں تک اور آکسیجن جاتی ہے، اور ناک کے اندر جو ہے بال وغیرہ جو بنے ہیں اس سے چھن کر جو ہے ہوا جا رہی ہے، اس کے گرد و غبار جو ہے وہ رک جاتے ہیں. اندر دل کا دھڑکنا، دل کا خون کو سپلائی کرنا، کھانے پینے کا پورا جو نظام، آنتوں کا نظام، اتنا بڑا جو اس کے اندر ہے نا، جسم کے اندر ہی اتنی نعمتیں ہیں. تو وہ بندہ جو نا شمار نہیں کر سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا. تو دیگر اور ساری نعمتیں، پھر زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا، مفلسی آنے سے پہلے. آج کسی کے پاس مال ہوتا ہے نا تو وہ چلو یا تو ادھر ادھر غلط کاموں میں خرچ کر دے گا، فضول خرچی کر دے گا، پھر بعد میں پچھتائے گا. مجھے موقع تو ملا تھا اس وقت، میں مسجد تعمیر کرنے میں خرچ کر دیتا، میں حج کر لیتا، میں زکوٰۃ نکال دیتا. اب مال آیا تھا، اب میں نے سب خرچ کر دیا، اب زکوٰۃ بھی باقی رہ گئی. صحیح. اب ہو جاتا ہے بعض اوقات لوگ اچھے لوگ جو ہے وہ کاروبار میں نقصان ہونے کے بعد مفلس ہو جاتے ہیں. جو زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، کبھی کبھی ان پہ وقت آ جاتا ہے کہ زکوٰۃ لینے والے بن جاتے ہیں. ایک بڑا عجیب جو ہے واقعہ ہے، ایک شخص جو ہے اس کا نکاح ہوا تھا، اچھا فارغ و بال، اچھا سیٹ تھا معاملہ اس کا. تو ہوا کیا کہ اس کی جو بیوی تھی بڑی خوبصورت اور بڑا اچھا ان کا جوڑا، اچھے انداز سے سب چل رہا تھا. اب اس کو لاس ہونا شروع ہوا، اور اس کے دروازے پر ایک فقیر جو آیا. فقیر جو ہے مانگا کرتا تھا تو وہ اس کو کچھ روٹیاں وغیرہ دیتی تھی. اب وہ 1 سال کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ وہ اس کا اتنا لاس ہو گیا اس شخص کا کہ اس نے نا اس کو طلاق دے دی، اور مطلب اب میرے پاس کچھ مال نہیں رہا. ہاں. اب یہ کچھ عرصے کے بعد اس نے دوسرا جو نکاح کیا دوسرے شوہر کے ساتھ، اپنے گھر پر موجود تھی. اب پھر اس کے دروازے پر کوئی شخص آیا مانگنے کے لیے. تو جب اس نے دیکھا نا چہرہ کہ یہ مانگنے والا شخص کون ہے، تو وہ اس کا پرانا سابقہ شوہر تھا. اللہ اکبر. وہ فقیر بن گئے، جو اس کا شوہر تھا وہ اس کے دروازے پر آیا ہوا ہے. تو وہ دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے کہ یہ معاملہ آج اللہ نے یہ وقت دکھایا کہ جو میرا ایک شوہر تھا جو امیر و کبیر تھا وہ آج فقیر بن کر حاضر ہے. سیکنڈوں میں، منٹوں میں لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں، روڈ پتی ہو جاتے ہیں وہ. یعنی آپ دیکھیں، کہیں سیلاب آیا، کہیں طوفان آیا، کہیں بلڈنگیں گر گئیں، زلزلے آ گئے، تو انسان جو ہے اپنی دولت پہ غرور بھی نہ کرے، اور اس دولت کو وہ صحیح کاموں میں استعمال کرے. کہ اللہ نہ کرے کہ اگر اس نے قدر نہیں کی، دولت کی قدر نہیں کی، یا پھر صحت کی قدر نہیں کی، تو پھر جو ہے وہ صحت اور وہ نعمت جو ہے اس کے ہاتھ سے نہ چلی جائے. دیکھیں، یہ اب جن نعمتوں کا تذکرہ حدیث میں فرمایا گیا کہ موت سے پہلے زندگی سے پہلے موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. تو مرنے کے بعد واقعی میں حسرت ہوگی انسان کو کہ کاش مجھے زندگی دوبارہ ملتی اور میں دوبارہ دنیا کے اندر جاتا. اب بیمار بندے سے پوچھی جائے کہ صحت کیا نعمت ہے نا. اب بڑھاپے میں جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو کسی بوڑھے سے پوچھا جائے کہ جوانی کیا نعمت ہے، وہ بتائے گا اچھے سے. کسی نابینا سے پوچھی جائے کہ آخر میں آنکھ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں، یہ ایکچوئل میں بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں اگر ہم اس کو صحیح سے جو ہے ان پر توجہ دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. اور ان نعمتوں سے فائدہ ہم جبھی اٹھا سکتے ہیں جب ان کو صحیح کاموں میں استعمال کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے غلط کام میں استعمال کریں گے، جس چیز کے لیے اللہ نے بنایا نہیں
جس چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ اس کی طرف نہیں جانا ہے، اسی کے دیے ہوئے پیروں سے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، اسی کے دیے ہوئے ہاتھوں سے ہم گناہ کر رہے ہیں، اسی کی دی ہوئی نعمتوں سے، اسی کے دیے ہوئے پارٹس آف باڈی سے ہم جو ہے وہ گناہ کی طرف جا رہے ہیں، اسی کے دیے ہوئے مال کو ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں صرف کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ تفکر اور غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ نے ہی نعمتیں دی ہیں، تو اللہ کے ہی نیک کاموں میں، اللہ کے جو ہے وہ پسندیدہ کاموں کے اندر اس کو صرف کیا جائے۔ اور وقت کی اہمیت کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ وقت کتنا اہم ہے، یہ ساری نعمتوں میں وقت، اب مظفر بھائی نے بتایا کہ جیسے جوانی کا ایک وقت ہوتا ہے، بڑھاپے کا ایک وقت ہوتا ہے، زندگی کا ایک وقت ہوتا ہے، بندہ ہر وقت میں الگ الگ اسٹیپ کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو جو ہم کامیاب لوگوں کی ہسٹری دیکھتے ہیں ناظرین، تو کامیاب لوگوں نے واقعی میں اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے، انہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے، جس کے بدلے میں وقت جو ہے وہ انہیں اس مقام تک لے جا رہا ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب لوگ ہوں یا دینی اعتبار سے کامیاب لوگ ہوں، ہمارے بزرگان دین ہوں، سلف صالحین ہوں، انہوں نے عبادتوں کے اندر اپنے وقت کو یوٹیلائز کیا، وقت کو گزارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولایت کا منصب عطا فرمایا، ایک اہم مقام عطا فرمایا۔ تو سبحان بھائی، میں جو ہمارے سکسیسفل مین ہوتے ہیں ان کی اسٹوریز سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو بزرگان دین نے وقت کی کس طریقے سے قدر کی ہے، اس حوالے سے کچھ آپ فرمائیں گے تو شاید زیادہ موٹیویشن ملے اور وقت کو ہم اچھی طریقے سے استعمال کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ وقت کے جو قدردان تھے، صحیح، یعنی وقت کی جنہوں نے قدر کی، انہوں نے خود وقت کی قدر کو پہچانا اور ساتھ ہی انہوں نے دوسروں کو بھی وقت کی قدر بتائی صحیح، کہ وقت کتنا اہم ہے اور کیسے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خود بھی فیضیاب ہوئے، دوسروں کو بھی انہوں نے فائدہ پہنچایا۔ ایک حدیث پاک ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ صحیح، اب نفع پہنچانے کے لیے ہمیں سمجھنا بھی پڑے گا کہ آخر کار اس چیز میں نفع ہے بھی کہ نہیں، تو انہوں نے خود پریکٹس کیا اس چیز کو اور پھر لوگوں کو بتایا کہ اپنے اوقات کو، اوقات کار کو ان کاموں میں آپ صرف کریں۔ صحیح، جیسے امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت کی اگر آپ بات کریں تو بہت ساری چیزیں امیر اہل سنت کی زندگی میں وہ ہیں کہ جو امیر اہل سنت کی زندگی میں بھی اور ان کے پیروکار کی زندگی میں بھی، کہ جس کو پہلے امیر اہل سنت نے خود اپنی زندگی میں نافذ کیا، پریکٹیکل کیا، پھر اس کے بعد میں آگے لوگوں میں پروموٹ کیا کہ آپ اپنے پورے دن کو اس طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اس کا ایک جو آپ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ مدنی انعامات کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس ترتیب سے، کس سنہرے انداز سے امیر علیہ سنت نے جو ہے وہ اپنے دینی کام کو بھی اور دنیاوی کام کو بھی اس کے اندر سمایا ہے اور ایک نظام الاوقات بنا کر ہمیں دیا ہے، ٹائم ٹیبل۔ خود بھی وقت سے فیضیاب ہوئے، صحیح، اور وہ چیزیں نوٹ کی کہ جو وقت کا صحیح استعمال ہے، پھر لوگوں کو تحفتاً وہ چیز پیش بھی کی۔ کیا بات ہے، خیر الناس من ينفع الناس، کیا لوگوں بات میں ہے، بہتر وہ ہے، اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع اور پہنچائے۔ آپ خود بھی فرماتے ہیں، آپ نے انمول ہیرے ایک رسالہ تحریر فرمایا کہ روزانہ بندہ نا اپنا نظام الاوقات بنا لے، ٹائم ٹیبل، شیڈیول اپنا بنا لے کہ اتنے بجے تہجد کی نماز، اتنے بجے فجر کے لیے اٹھنا، پھر اشراق و شاش ادا کرنا، ناشتہ وغیرہ کر کے اپنے کام کاج پہ جانا، پھر یہ سب کاموں سے فارغ دن میں یہ وقت آئیں گے، نمازوں کے اوقات آئیں گے، پھر جو دینی کام، اور پھر رات میں عشاء کے بعد جلد سے جلد جو ہے وہ گھر پہنچ کر گھر والوں کے ساتھ بھی وقت گزارے، وہاں درس وغیرہ دے، اور پھر جلد سے جلد سو جائے۔ یعنی اس پر اگر آدمی کاربند رہے گا، پابند رہے گا اس کا، تو بہت آسانی سے اس کو نیند۔ آج ہوتا ہے کہ جو بھائی چلو رات میں دیر تک کہیں گھومتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں 1-1 بجے تک، 2-2 بجے تک، پھر اب ہوگا کیا ہوگا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، اللہ اکبر، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو آج یہی ہوتا ہے کہ بھائی اتنی تاخیر تک سونا، یا اگر گھر پہ آ گئے تو موبائل، ایک ٹرینڈ بن چکا ہے جی کہ 12 بجے سے پہلے سونا ہی نہیں ہے۔ ایک مطلب بڑی سٹیز میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک الگ ہی ذہنیت بن چکی ہوتی ہے کہ بندہ یہ سوچ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو لگ ہی رہا ہوتا ہے کہ 12 بجے ہی رات ہوگی، حالانکہ عشاء کے بعد سے حدیث میں باقاعدہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ جیسے ہی انسان فارغ ہو جائے اپنے معاملات سے، عشاء کی نماز پڑھے، کھانے وانے سے فارغ ہو، اس کے بعد فوراً جلد سونا چاہیے۔ جب بندہ جلد سوئے گا، پراپر نیند لے گا، پھر فجر میں بھی اٹھنے کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ بندہ جب لیٹ سوتا ہے تو
فجر بھی جو ہے وہ اس کی چھوٹ رہی ہوتی ہے. تو ناظرین اکرام وقت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ہم نے اپنے سارے ٹائم ٹیبل کو بنا لینا چاہیے کہ ہمیں کتنے بجے سونا ہے, کتنے بجے کیا کام کرنا ہے. اس کے حساب سے ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اپنے وقت کو اچھے کاموں میں صرف کر کے اس کو کامیاب بنا سکتے ہیں, اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں. اور جو ہم بڑا ڈریم ہے ہمارا, جو ہمارا زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ ہے, تو اس کو بھی ہم جو ہے نا اگر وقت کے حساب سے اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے اس کو مینیج کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں. آپ کے کوئی سوالات ہوں, کچھ بھی آپ کہنا چاہیں ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں. اور مجھے بتایا بھی جا رہا ہے کہ ناظرین کے کچھ سوالات بھی آئے ہوئے ہیں, تو ناظرین کے سوالات اگر ریڈی ہوں تو پھر چلائے جائیں, دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں ناظرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا کیسا ہے؟ جی اور کچھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکثر ایسا دیکھا گیا ہے لوگ دوسروں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں, رہنمائی فرمائیں. یعنی فائدہ اٹھانے کا ٹاپک ہے. صبح سے ہی تو نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا تذکرہ ہو رہا ہے, وقت کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے, تو دوسروں کی مجبوری کا فائدہ مطلب اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے, کیا فرمائیں گے؟ اچھا, اس میں ایک چیز میں غور کر رہا تھا جب سوال ہو رہا تھا کہ بیچارے کا مجبوری کا وقت ہے نا, اب آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کر دیکھ لیں کہ کہیں اگر ایسا ہو گیا کہ میرے ساتھ بھی, ٹاپک ہمارا وقت ہے, میرے ساتھ بھی اگر مجبوری کا وقت آ گیا اور کسی اور نے میرے ساتھ اس مجبوری کے وقت میں اللہ اکبر فائدہ کیا, مجھے کیسا لگے کیسا لگے گا؟ صحیح ہے, صحیح اپنے آپ کو اس جگہ تو پہ زبردست جواب دیا ہے کہ بندہ بس یہی سوچ لے, اگر آج وہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ لے. اب اس کے ساتھ اگر جو ہو رہا ہے وہ اپنے ساتھ ہونا وہ گوارا کر سکتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب کسی کی مجبوری کا تو خیر فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اور مطلب اپنی دوسری چیزیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں, جو وقت ہے, جو چیزیں ہیں, والدین ہیں, رشتہ دار ہیں, عزیز و اقارب ہیں, ان لوگوں سے آپ جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس طور پہ کہ ان کو بھی فائدہ پہنچائیں, ٹھیک ہے, اور ان کے نفع و نقصان میں بھی آپ ساتھ دیں. اور انشاءاللہ پھر آپ کے اوپر اگر کبھی وقت برا آئے گا تو انشاءاللہ یہ لوگ بھی آپ کا ساتھ دیں گے, والدین تو ساتھ دیتے ہی ہیں. اور وقت کا مطلب برے وقت میں جو ہے وہ دوست لوگ جو ہوتے ہیں وہ خاص کر ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, تو ایسے دوستوں کی گیدرنگ بھی ہونی چاہیے. اور یہ جو بندہ مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ اس وقت اس کی مدد کرتا ہے یا جو نارمل انداز تھا وہ کرتا ہے نا, تو وہ بڑا یاد رہ جاتا ہے. صحیح. یہ فائدہ اٹھا سکتا تھا اس وقت, میری مجبوری تھی, یہ تو کتنا بھی, جیسے بعض اوقات میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, کبھی کبھار بس ٹرین وغیرہ کی جو ہے بس بند ہو جاتی ہے, ٹرین بند ہو جاتی ہے, کچھ پرابلم ہوتا ہے, میگا بلاک ہے, دیگر چیزیں, تو اس وقت جو ہے ٹیکسی رکشے والے جو ہے بالکل ایک دم دام بڑھا دیتے ہیں. یعنی 10-20 روپیہ جو لینا ہے تو وہ 100 روپیہ لینے کے لیے تیار ہے. اب جس کو ارجنٹ جانا ہے, مجبوری ہے, اس کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے. بعض اوقات لوگوں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کا ایگزام ہوتا ہے, وہ اگر نہیں پہنچیں گے ان کا سال برباد ہو جائے گا. بعض کا ایسا اہم کام ہوتا ہے, چھٹی کے دن بھی سیٹ نے کہا ہے وہاں پہنچنا ہے, یہ آرڈر پورا کرنا ہے, تو وہ اب جو ہے نا کچھ بھی قیمت دینے کو تیار ہے. ٹرین بند ہو گئی تو بھائی آپ ٹیکسی میں لے کر جتنا بھی آپ بولو گے آپ دینے کے لیے ہم تیار ہے. شیئرنگ میں بھی لوگ جو ہے نا 100 روپے اس طرح سے وصول کر رہے تھے, تو وہ بندہ وقتی طور پر فائدہ تو اٹھا لے گا لیکن وہ نظروں سے گر جائے گا, اس کی اہمیت کم ہو جائے گی, کیا یہ فائدہ اس نے اٹھا لیا. لیکن اس وقت بھی اگر جو دیانتداری سے, نہیں بھائی میرا 20 روپیہ ہوتا ہے, 20 روپیہ ہی آپ لیجئے, مجھے جو ہے میرا پرنٹنگ وغیرہ کا کام ہے, کچھ ایسے افراد ہے ارجنٹ بھی کام کراؤ. بعض لوگ کا یہ ہوتا ہے کہ ارجنٹ نہیں ملے گا, یا ارجنٹ ملے گا نا تو زیادہ ریٹ لگے گا, لیکن کچھ ایسے افراد ہیں نا کہ ارجنٹ بھی کام کر کے وہ وہی قیمت لیتے ہیں کہ بھائی جو نارمل میں لیتا تھا, تو اب ان کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. مظفر بھائی, یہ جو ہوتا ہے کہ کسی کی مجبوری چل رہی ہے, جی, اب ہمارا ٹاپک ہے فائدہ اٹھائیں. ہاں, بندہ اس طرح پوزیٹیو وے میں بھی سوچ سکتا ہے کہ میں اس وقت کو اس کے لیے آسانی مہیا کر دوں, آسانی کر کے اور ثواب کا فائدہ اٹھاؤں میں. امپریشن, جی, اچھا امپریشن ہے, پوزیٹیو امپریشن, اس کا دل جیت کر فائدہ اٹھاؤں میں. یعنی یہ ہو جائے گا کہ اس کے لیے یہ جو وقت ہے یہ ایک اپرچونٹی ہے اس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے. صحیح.
تو بندہ اگر اس پازیٹیو وے میں بھی سوچے گا تو انشاءاللہ یعنی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے، مجبوری میں اس کی مدد کر کے اپنا اپنے فائدہ آپ کو حاصل فائدہ کرے، پہنچائے. صحیح ہے، آخرت کا فائدہ صحیح. اور نیک نامی کا فائدہ جو ہے حاصل کیا صحیح. جائے. تو اس میں ثواب بھی اس کو ملے گا. ثواب بھی ملے گا، اچھی نیت سے، خیر اچھی خواہی نیت سے کرے کرے گا. گا. واقعی میں. اور مصیبت کے وقت جو کام آتا ہے وہ پھر یاد رکھا جاتا ہے. ناظرین، مصیبت کے وقت کسی کا جو فائدہ مدد تو نہیں ہوتا ہے اٹھانا جی. چاہیے، بلکہ مصیبت کے وقت اس کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے، وہ فائدہ بچپن میں مند جو بننا ایک چاہیے. کہانی سنی جاتی تھی، دو دوست جو ہے جنگل میں جا رہے تھے، ایک ریچھ آ گیا سامنے تو ایک دوست درخت پر چڑھنا جانتا تھا، وہ جلدی سے اکیلے درخت پر چڑھ گیا، اپنے دوست کو چھوڑ دیا اس نے مصیبت کے وقت. اب دوسرے دوست کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے کیا کیا، اس نے سنا تھا کہ ریچھ جو ہے وہ مردہ انسانوں کو نہیں کھاتے، نہیں کچھ وہ کرتے، تو وہ زمین پر سانس روک کر لیٹ جاتے ہیں. اچھا. اب ریچھ جو آیا، بھالو آیا، اس کے قریب اس کو سونگھا اور دیکھا کہ سانس نہیں چل رہی ہے، اس کو مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلا گیا. اب یہ دوست اوپر سے نیچے اتر کر آیا اور مذاق میں کہنے لگا کہ وہ جو بھالو تمہارے قریب آیا تھا نا، تمہارے منہ کے قریب، کان کے قریب، تو کیا کہہ رہا تھا تمہارے کان میں؟ تو اب یہ جو چوٹ کھایا ہوا تھا مصیبت کے وقت، اپنے اس کے دوست نے مدد نہیں کی، وقت پر مدد نہیں کی، تو یہ اس کا جواب دیتا ہے اس کے سوال کا کہ ریچھ میرے کان میں کہہ رہا تھا، وہ بھالو میرے کان میں کہہ رہا تھا کہ جو مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑ دے، ایسے دوست کی دوستی چھوڑ دو. اللہ اکبر. یہ دوست سچا دوست نہیں، سچا دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے، اور جو مصیبت میں چھوڑ کر چلا جائے وہ سچا دوست نہیں ہو سکتا، اس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں بھی ہے نا، مصیبت کے وقت بخیر کام آنا بالکل چاہیے. کام اور آنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مظفر بھائی کہ سامنے والا بندہ مصیبت میں ہوتا ہے اور جو اس کا دوست ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، وہ چاہ کے بھی کچھ مدد نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. تو پھر اس حوالے سے بھی بدگمانیاں پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی میرا دوست ہے اور پھر میری مدد نہیں کر پا رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، لیکن زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ لوگوں کو نفع پہنچائیں، فائدہ پہنچائیں، اور ان کو فائدہ پہنچا کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کر کے اپنے آپ کو بھی فائدہ مند بنائیں، اور اپنے ان دوستوں کے ذریعے بھی فائدہ یوں اٹھایا جا سکتا ہے کہ ان سے نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں. تو ناظرین اکرام، اگر کچھ اور سوال ہیں تو وہ بھی لے ایک سکتے. سوال یہ بھی تھا کہ کمزوری سے فائدہ اٹھانا. کمزوری تو کمزوری بعض اوقات ہوتی ہے لوگوں پہ، تو ایسے لوگ جو جان جاتے ہیں نا کسی کے ساتھ کام کرتے ہوئے، بھائی یہ کمزوری ہے بندے کے اندر، تو ہمیں تو اسلام نے یہ ترغیب دی کہ اگر مسلمانوں کا عیب تمہیں پتہ چلے تو عیب کو چھپاؤ، پردہ پوشی کرو، کہ عیب تم اگر لوگوں کی عیبوں کی پردہ پوشی کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی پردہ پوشی فرمائے گا، تو وہ بچایا جائے. ہاں، اس کی کمزوری دور کرنے کی بندہ اس کی ہیلپ کرے، کوشش کرے. کوئی اسٹوڈنٹ ہے کسی چیز میں کمزور ہے، اس کی مدد کی جائے. بعض اوقات لوگ شریف النفس ہوتے ہیں، بھائی یہ کچھ بولتا نہیں، اس کی یہ کمزوری ہے، اس کو کچھ بھی کام بول دو، کوئی بھی کام میں لگا دو نا تو یہ چپ چاپ سن لیتا ہے. تو بعض لوگ اس سے فائدہ اٹھانے لگتے ہیں. نہیں اب اس کو نا مشقت والا بھی کام بولے گا نا، منع نہیں کرے گا، زیادہ سے زیادہ کام. یعنی بظاہر یہ فائدہ لگتا ہے، ہاں، لیکن فائدے کے پیچھے یہ نقصان ہوتا ہے. اب وہ دل آزاری اس کی ہو رہی ہے، اندر سے اس کو کیا ہو رہا ہے، آپ اس کو یہ کیے جا رہے ہیں. یا کوئی مطلب کسی کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے، زبان میں لکنت ہے، کوئی اور معاملہ ہے، تو لوگ اب اس کا مذاق بنانا، یعنی اس سے فائدہ مصیبت کے وقت فائدہ اٹھانے سے فائدہ اٹھانا نہیں ہوتا، بلکہ الٹا نقصان اٹھانا ہو جاتا ہے. یعنی اعتماد بندہ کھو بیٹھتا ہے، پھر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. خیر، ناظرین کی طرف چلتے ہیں اور ناظرین کے کچھ کمنٹس آئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. خواجہ پیر اشرفی ہیں، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، یہ کلام سنا دیجئے. اچھا، سید اشرف صاحب ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایان بھائی ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پٹیل سر، السلام علیکم. دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، یہ کلام سنا دیجئے. اچھا، نبی صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں وقت تلوار کی طرح تیز چل رہا ہے. وقت تلوار کی طرح تیز چل رہا ہے. واقعی میں وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہمیں وقت کی قدر بھی کرنی چاہیے. اور مزید جو ہے وہ کچھ آڈیوز بھی ہیں انشاءاللہ، اور ٹاپکس کے حوالے سے کچھ آڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ کلام کے بعد ہم شامل کریں گے. آئیے چلتے ہیں کچھ کلام کی جانب. ناظرین اکرام، آپ کو کلام بھی سناتے رہیں گے، تو اگر آپ کے کچھ اور بھی کمنٹس ہیں وہ بھی بالکل کیجئے، اور کچھ آڈیوز آئی ہیں ہمارے پاس بتائی جا رہی ہیں، اور مزید کچھ آڈیو کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ کو نمبر دیا جا رہا ہے، اس نمبر پر آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اپنی وائس بھی شیئر کر سکتے ہیں. آئیے کلام شامل کرتے ہیں. اب تو بس ایک ہی دھن گئے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک
کہیں ڈھونڈ گئے میرے مولا اب تو بس کہیں ڈھونڈ گئے کہ مدینہ دیکھو اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس یہی ڈھونڈ گئے کہ مدینہ دیکھو جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے پہنچے میں مقدر ادنا چمکائیں گے جا کر ان کے پہنچے میں کبھی گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے پہنچے میں انہیں دل میں حال دل اپنا سنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے پہنچے میں بلا لو یا رسول اللہ 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 بے شبیر و شبر فاطمہ کے در مدینے میں اب تو بس کہیں ڈھونڈ گئے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میرے مولا میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار تو میں جی بھر کے طیبہ دیکھوں اب تو بس یہی ڈھونڈ گئے دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ آپ پہ ہے فیضان مدینے والے کا آپ پہ ہے فیضان مدینے والے کا ہم پر گئے فیضان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا ہم پر گئے احسان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ سید کو طیبہ کی گلیاں دکھلا دو ہم سب کو طیبہ کی گلیاں دکھلا دو روزہ ذیشان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ وقت کے قدردانوں کی عظیم مثال خواجہ خواجگاں والی ہندوستان خواجہ معین الدین اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. آپ نے بھی وقت کی بہت اچھے سے قدر کی، تو آج لوگ انہیں اتنے سالوں کے بعد بھی اپنے دلوں کے اندر زندہ رکھتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ذکر خیر کر رہے ہوتے ہیں. بات چل رہی تھی وقت کے قدردانوں کے حوالے سے، سبحان بھائی فرما رہے تھے وقت کے قدردانوں کی اگزامپلس دے رہے تھے، کیونکہ ہم جب ان کی چیزیں جانتے ہیں تو پھر ہمارا جو ہے وہ اچھے سے ذہن بنتا ہے کہ بھائی وقت کی واقعی میں قدر کرنی چاہیے. جی
تو حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ، میں کچھ وقت کے قدردانوں کی فہرست میں سے کچھ شخصیات کے نام بھی بتاؤں گا، پھر اس میں سے انشاءاللہ ان کے جو اقوال ہیں ان کو بھی انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم انما انت ایام فکلما ذہب یوم ذہب بعدک، اے ابن آدم تو ایام کا مجموعہ ہے، تو وقت کا مجموعہ ہے، جب ایک روز گزر گیا، جب ایک دن گزر گیا تو ایسا سمجھ کہ تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ اللہ اکبر، یعنی وقت ہی تو زندگی ہے نا۔ صحیح ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا کہ یا سیدی یہ جو کام ہے یہ آپ کل کے لیے کر لیجئے، یہ جو کام ہے یہ آپ کل کے لیے کر لیجئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ کا جو کام ہوتا ہے وہ ایک دن میں مشکل سے ہوتا ہے، روزانہ کا جو کام ہوتا ہے وہ ایک دن میں مشکل سے ہوتا ہے۔ سوچو کہ اگر میں آج کا کام کل کے لیے چھوڑ دوں تو جب روزانہ کا کام ایک دن میں مشکل ہوتا ہے تو 2 دن کا کام ایک دن میں کیسے بالکل صحیح ممکن ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح اور بھی کہا جاتا ہے اس کو کہ آج کا کام کل پر نہ ڈالو، کل دوسرا کام ہوگا۔ صحیح ہے جی، اسی بات پر حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں، ریاضت جو کرنا گے ابھی کر لو، ارے نوری جوان تم گو، جو کرنا گے ابھی کر لو، ارے نوری جوان تم گو۔ اصل میں ناظرین کی اور بھی کئی ساری فرمائشیں آ رہی ہیں، تو مطلب وقت تو نہیں ہے اتنا کہ شامل کیا جائے، لیکن انشاءاللہ 1-2 آڈیوز اور شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعیب رضا طاری ممبرا سے عرض کر رہا ہوں، یہ کلام سنا دیجیے۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جادیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جادیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل لوگ بغیر فائدے کے کسی سے نہیں ملتے، یہی وجہ ہے کہ اخلاق ختم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ صحیح ہے، بغیر فائدے کے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، بندہ تبھی مل رہا ہوتا ہے۔ خیر ویسے بھی ملاقات تو کرتے رہنی چاہیے، اور محبتیں بھی بڑھتی ہیں ملاقات کرنے سے اور ملنے جلنے سے۔ خاص بندہ مطلب ہی کے لیے بار بار جب جائے تو ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ یہ بندہ تو جب کامی ہوتا ہے جب ہی آتا ہے نا سبحان بھائی؟ تو اس پر کیا کہیں گے؟ مطلب سے ہی جانا چاہیے، بغیر مطلب بھی چلے جانا چاہیے؟ انسان ایک جملہ بھی بولا جاتا ہے کہ مطلب کے لیے انسان کو جو ہے نا وہ تعلقات نہیں رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ تو پھر آگے والے کا بھی مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ وہ بھی آپ کو مطلب کے لیے ہی یاد رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ اس کو مطلب کے وقت یاد رکھو گے تو وہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ بالکل مطلب کے وقت ہی یاد رکھے یعنی گا۔ ویسے دوستیاں اور یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی بندہ دوستی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی دوسروں کے کام آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے جب بندہ زندگی گزارے گا تو یہ ساری چیزیں نہیں آتی، جو پرابلمس جس پر ڈسکشن ہو رہی ہے، جو بتائی بھی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں آتی ہیں۔ مزید کچھ ہے تو یہ کسی نے کہا ہے نا کہ
حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ نے کلام بھی پڑھا ہے، محسوس کر رہا ہوں دنیا ہے ایک دھوکہ، مطلب کہ یار سب ہیں کوئی نہیں کسی کا. یعنی جب بندہ جب اس کو ایک دوست کو بھی احساس ہوتا ہے نا کہ یہ میرا دوست ہے نا، مطلب کا یار ہے، ہمیشہ کا دوست نہیں ہے، سچا دوست نہیں ہے، جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تبھی ملتا ہے، تو پھر وہ اس کی قدر جو ہے نا کم ہو جاتی ہے. اور آج حالات ایسے ہو گئے نا کہ اگر کوئی ملنے بھی آئے اور اپنا مدعا پیش نہ کرے نا، تو زبان حال سے گویا شخص یہ کہتا ہے کہ بے سبب ملنے کی ساری منطقیں جھوٹی ہے دوست، بے سبب ملنے کی ساری منطقیں جھوٹی ہے دوست، تو جو اب آیا ہے تو بتلا بھی دے کیا کام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ اب نہیں بتا رہا ہے نا تو بھائی بتا دے کس لیے آیا ہے، کیونکہ آج کل کسی کے پاس ٹائم نہیں، ایسے بھی موبائل میں لوگ لگے رہتے ہیں، ادھر ادھر جانا تو ایسے ہی کم ہو گیا ہے. تو اب اگر کوئی ملنے، لیکن ایسے وقت میں کوئی بے لوث ملے بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی فائدے کے ملنا جلنا، اور ایسے لوگوں کی بڑی فضیلت آئے جو اللہ کے لیے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، اللہ کے لیے ملتے ہیں، ان کا آپسی تعلق صرف اللہ کی رضا کے لیے، دین کے لیے ہے، تو بڑا بلند مقام ہے ان کا. صحیح. آپ کی باتوں سے یہ یاد آ رہا ہے جی کہ نارملی جو کنورسیشن ہوتی ہے نا، جی آپ اگر کتابوں میں پڑھو گے تو جیسے کہیں اگر کنورسیشن لکھی ہے جی تو ایک آدمی مل رہا ہے، سلام کیا یا پھر ہیلو ہائی کیا، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، تو وہ کیسے آنا ہوا، یہ سوال سب سے پہلے ہوتا ہے، کیسے آنا ہوا سب سے پہلے ہوتا ہے. جی یعنی یہ ایک کانسیپٹ بھی بن گیا ہے اور یہ ایک ماحول بھی بن کچھ گیا کام ہے ہوگا کہ جبھی آئے گا، تبھی آئیں گے. صحیح. اچھا، یہ اگر سوال نہیں بھی کرے تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے یہ آیا کیوں، میں کچھ ایسے کوسچنز کروں کہ اس کو سمجھ میں نہ آئے کہ میں نے آنے کی وجہ پوچھی اور مجھے پتہ بھی چل جائے کہ کیوں آیا ہوا ہے. ہاں کیوں ہے. یعنی کچھ الگ طریقے کے ایسے کوسچنز کر لیتا ہے جس سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ ہاں اور یہ آنے کا ہوتا بھی مقصد کبھی کبھی ایسی جگہ پر، یعنی کوئی آدمی اپنے کام سے کہیں گیا ہے، پاسپورٹ آفس گیا ہے، کسی اور ایریا میں گیا ہے، اب کسی دوسرے شخص کا بھی وہاں آنا ہوا، تو وہ اپنی وجہ تو بندہ چھپانا چاہتا ہے کہ میں مطلب کیوں آیا یا کیا ہے، لیکن سامنے آپ یہاں کیسے، اچھا آپ کا بھی کچھ کام ہے یہاں پر، یا وہ سامنے والے کا جو جاننا ہوتا ہے. لیکن اپنا یہ ذہنیت بن چکی ہے کہ بندہ جو آئے گا تو کسی نہ کسی کام سے آئے گا، کیا ہے، حالانکہ میرے پاس کیوں آئے. جی اللہ کی رضا کے لیے ملنے والے لوگوں کا انداز تو نرالا ہوتا ہے. وہ جب بھی جا رہے ہوتے ہیں کہ کام ہو یا نہ ہو، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے وہ مل رہے ہوتے ہیں. اور روایتوں میں بھی اس طریقے کا مفہوم ملتا ہے، آپس میں محبت رکھنے والے لوگ جب باہم ملیں اور سلام کریں اور مصافحہ کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یعنی اس طریقے کی روایتیں ملتی ہیں. تو ہمیں جو ہے نا وہ اپنے دوستوں سے محبت بھی رکھنی چاہیے، آپس میں تعلقات بھی مضبوط رکھنے چاہیے اور ملتے جلتے رہنا چاہیے. ایک اسلامی بھائی نے مدنی بہار اپنی بیان کی تھی کہ اس نے بتایا تھا کہ مجھ پر جب پریشانی مصیبت وغیرہ کچھ آتی ہے نا، ٹینشن ہوتا ہے، تو میں بازار میں نکل جاتا ہوں. اچھا. بازار میں نکل جاتا ہوں، اور میں نے یہ روایت سنی ہوئی ہے کہ جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملاقات کرتا ہے، سلام کرتا ہے، تو اس پر جو ہے نا 90 رحمتیں، 100 میں سے 90 رحمتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو میں نکل جاتا ہوں بازار میں، مسلمانوں کا بازار ہے، مسلمانوں کی دکانیں، خریدنے والے خریدار بھی مسلمان، تو ان سب کو سلام کرتے کرتے ان کو سلام، ان کو سلام، جو مسلمان نظر آ رہے ہیں، دکان والے نظر آ رہے ہیں، ان کو سلام کرتا ہوں. سلام کے لیے ہی نکلنا. ہاں، اور میرا بس یہ ماننا ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب میں اتنے سارے مسلمانوں کو سلام کروں گا تو 90 رحمتیں جب مجھ پر نازل ہوں گی تو میری پریشانی کہاں باقی رہے گی، میری پریشانی دور ہو جائے گی، اور الحمدللہ اس کی برکت سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی. یہ اسلام نے بھی ہمیں ذہن دیا کہ بندہ بات شروع کرنے سے پہلے سلام کرے، اور سلام سے کیا ہوتا ہے، محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، بندے کی جو ہے وہ نفرتیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں. اجنبی بندے کو بھی انسان جو ہے نا وہ سلام سے ہی پہل کرتا ہے اور سلام سے ہی جو ہے وہ اسٹارٹ کرتا ہے اپنی گفتگو کو. تو سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیے، ہے نا. اس کے اندر نہ اجنبیت دیکھی جاتی ہے، نہ پھر جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی میرا دوست ہے نہیں ہے، یا کون ہے کون نہیں ہے. ہم ہر مسلمان کو سلام بھی کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ سلام کرنا چاہیے. سلام کو کثرت سے عام کرنے کی بھی ترغیب دلائی گئی کیونکہ محبتوں میں اضافہ کرنے کا ایک سبب بنتا ہے. تو خیر مطلب سے ہی نہیں ملنا ہوتا ہے، جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے بھی ملاقات
کرتے رہنا چاہیے. احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں والدین کتنی بڑی نعمت ہے. قریب ہوتے تو ان کے لیے چیزیں بھی کر سکتے تھے, ان کے لیے بہت ساری جو ہے وہ نعمتیں لا کے بھی رکھ سکتے تھے. لیکن ایک بندہ ہے جو گھر کے اندر ہی رہ رہا ہے, 24 آورس وہ گھر میں ہی رہ رہا ہے, لیکن اس کو اتنی قدر محسوس نہیں ہے, کیونکہ نعمت جو ہوتی ہے اگر پاس میں رہتی ہے تو قدر محسوس نہیں ہوتی. چلی جائے یا دور ہو جائے تب اتنا بڑا ثواب جو ہے دیا گیا ہے کہ ایک بار نظر رحمت سے اپنے والدین کو دیکھے, ان کے چہرے کو اچھی محبت بھری نظر سے دیکھے تو ایک مقبول حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. تو جن کے والدین سلامت ہے دیکھتے رہے. میں ناظرین سے بھی عرض کروں گا اپنے والدین کو محبت سے شفقت سے دیکھتے رہے, ادب سے. امیر اہل سنت نے تو قاعدے بالکل سکھائے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے کہ والدین کو آتا دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں. اسلامی بھائی والد صاحب کا ہاتھ چومیں, اسلامی بہنیں والدہ کا ہاتھ چومیں, ہو سکے ان کے قدموں کو بوسہ دے, ان کا کہا ہوا ہر وہ کام جو خلاف شرع نہ ہو فوراً کر ڈالیں. اور گھر میں اگرچہ ڈانٹ پڑے کتنی بھی, بلکہ مار بھی پڑے نا, زبان ہرگز نہ چلائیں, والدین سے نظر نہ ملائیں, اور ان کے سامنے ایک بندہ جیسے ایک غلام ہوتا ہے اپنے آقا کے سامنے, یہ انداز جو ہے اختیار کرنا چاہیے. قرآن پاک میں حکم دیا گیا کہ جب یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں جو بڑھاپے تک پہنچ جائے تو ان کے سامنے ہوں نہ کہے, اف کا لفظ کہنے سے منع کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں کہی گئی ہیں جی, اور یہ اس لیے کہی گئی ہیں کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد سے بے لوث محبت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں ناظرین, دنیا میں بھی اگر کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے. یا تو کسی کے حسن و جمال سے محبت ہو جاتی ہے, کسی کے مال سے محبت ہو جاتی ہے, کسی کے نسب سے محبت ہو جاتی ہے. بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ محبت ان وجوہات سے ہو جاتی ہے بندے کو. لیکن والدین, اگر کسی کا بیٹا جو ہے نا وہ لولا لنگڑا ہے, یا کسی کے ہاتھ پیر نہیں ہیں, یا وہ پارٹس آف باڈی اس میں نقص ہے, لیکن والدین پھر بھی اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. وہ محبت کے پیچھے کسی مفاد کی طرف نہیں جا رہے ہوتے. بے فائدہ, بے مقصد, بے لوث والدین اپنی اولاد سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ اولاد ہوتی ہے جو آج والدین سے اتنا دور مطلب رہنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. والدین پاس ہوں تو بات سننا پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ. تو ناظرین اکرام, اگر والدین ہیں گھر میں ابھی قدر کر لی جائے, اس سے پہلے کہ یہ دنیا سے جائیں اور پھر احساس ہو کہ کاش والدین ہوتے تو میں قدر کر لیتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. انشاءاللہ عز و جل پھر ایک نئے پروگرام کے اندر, نئے سلسلے کے اندر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. آئیے جب تک جو ہے وہ درود و سلام پڑھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ عز و جل پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, رحمتوں کے تاج والے, دو جگہ کے راج والے, عرش کی معراج والے, عاصیوں کی لاج والے, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, نائب اصحاب سرور, پہلے گئے صدیق اکبر, پھر عمر عثمان و حیدر, بھیجیے سلام پر, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صدقہ دو مولا علی کا, صدقہ دو ابن علی کا, صدقہ دو غوث جلی کا,
صدقہ دو ہند الولی کا، صدقہ دو ہر ایک ولی کا، بھر دو دامن سبھی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ عز و جل، جس طریقے سے ہم نے یہاں پر جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھا، ہمیں سنہری جالیوں کے سامنے بھی جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہمارا یہاں آنا، جمع ہونا اور تیرے محبوب کا ذکر کرنا، نیک بندوں کا ذکر کرنا، اچھی باتوں کا حکم دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل، سامعین میں، ناظرین میں، حاضرین میں جو بھی جن کے دلوں میں جو بھی نیک جائز تمنائیں ہیں، ان تمام تمناؤں کو، آرزوؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو میرے ذکر